بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر اپنا سوال ہمیں بھیجنا چاہتے ہو تو اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیجیے. ہماری تمام تفاصیل ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ کے لیے تحریر کر دی گئی ہیں، انہیں بھی ایک نظر دیکھ لیں، سن لیں اور جڑ جائیں ہمارے چینل سے. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، ایک اور چینل ہم نے آپ کے لیے بنایا ہے جس میں خطبات حرم آپ کے لیے ریکارڈ کرتے ہیں، وہ ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک دے دیا گیا ہے، اسے بھی جڑ جائیے. بہرحال آج کا سوال پیش کروں گا اور پھر اس پر جواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام ایاز خان ہے اور میں ممبئی سے ہوں. سوال یہ ہے کہ یہ جو ترک حکومت ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 2023 میں پھر سے مطلب سعودی پر وہ حکومت کریں گے. اچھا جی. اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ 100 سال کا کچھ معاہدہ ہوا تھا، 2023 میں پورا ہو جائے گا. اس کے بعد ترک پھر سے سعودی پر حملہ کرے گا، وہاں پر ترکیوں کی حکومت ہوگی. تو اس کی کہاں تک کیا حقیقت ہے یہ جاننا ہے. اگر ویڈیو کی شکل میں جواب دیتے تو بہت مہربانی ہوتی. چلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ آواز بھی سنوائی گئی ہے. کے لیے آپ کو یہ بات جاننی ہی ہوگی کہ جو معاہدہ لوزان ہوا ہے، معاہدہ لوزان 2023 کے اندر جو سعودی گورنمنٹ ابھی قبضہ کی ہوئی وہاں پر، وہ اس کو واپس دینا ہوگا ٹرکی والوں کو. اچھا. اور پھر سے خلافت عثمانیہ کا استحکام ہوگا. یا حقدار اگر کوئی ہے تو وہ رجب طیب اردوغان ہے، لیکن ان کے خلاف لگاتار پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اچھا. پروپیگنڈا کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کو آگے شیئر کرنا الگ ہوں. یہ رجب طیب اردوغان کے تعلق سے ہے اور اس کو آگے شیئر کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہوگی، اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت اگر صحیح معنوں میں کوئی مسلمانوں کا لیڈر ہے پوری دنیا کے اندر تو وہ رجب طیب اردوغان ہے. اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ خلافت عثمانیہ کا اگر صحیح کوئی علمبردار یا حقدار اگر کوئی ہے تو وہ رجب طیب اردوغان ہے. لیکن ان کے خلاف لگاتار پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اس پروپیگنڈا کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ بات جاننی ہی ہوگی کہ جو معاہدہ لوزان ہوا ہے، یعنی 2023 کے اندر جو سعودی گورنمنٹ ابھی قبضہ کی ہوئی وہاں پر، وہ اس کو واپس دینا ہوگا ٹرکی والوں کو اور پھر سے خلافت عثمانیہ کا استحکام ہوگا. اسی وجہ سے سعودی عرب اور جتنے ان سے ملنے والے اس کے ممالک ہیں، یہ تمام لوگ مل کر کے آئے دن کچھ نہ کچھ بکواس کرتے رہتے ہیں طیب اردوغان کے تعلق سے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں، یعنی جو دوسرے ممالک کے لوگ ہیں ان کے دلوں میں طیب اردوغان کی نفرت بیٹھ جائے اور وہ ان سے نفرت کرنے لگے. لیکن آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اس بار ان کو جو لے کر یہ بڑی تفصیلی ایک ویڈیو بنائی ہے کسی نے، اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب اس طرح کی ویڈیوز پاپولر ہوتی ہیں اور ان کے ویوز آپ دیکھیں تو ملین میں ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے چاہنے والے نہ صرف ان کو دیکھتے ہیں بلکہ سراہتے بھی ہیں. اس کے بالکل برعکس ہمارے یہاں جو جتنے بھی لوگ ہیں اس چینل پر، آپ حیرت کریں گے مجھے اب کتنے لوگ ہیں جو کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سچائی کو قبول کریں گے اور لائک کریں گے، اپنے کمنٹس میں ہمیں بتائیں گے کہ ہاں آپ کے کیا تاثرات ہیں. آپ کو حق حاصل ہے اختلاف کا، لیکن اس سوال کو میں نے شیخ عبدالحلیم صاحب کی خدمت میں پیش کیا ریاض میں. اس سے پہلے کہ وہ آپ ان کا جواب سنیں، میں جب یہ گفتگو سن رہا تھا تو وہ ذہن میں آ رہا تھا کہ وہ دن ایک اردو کی بڑی مشہور مثال ہے کہ وہ دن گئے جب خلیل خان صاحب فاختہ اڑایا کرتے تھے. اب یہ دور وہ دور نہیں رہا محترم کہ ترکی سر اٹھا کر یہاں آ کر قبضہ کر لے گا.
کیوں قبضہ کر لے گا؟ کیا یہ ان کی زمین ہے؟ کہ اگر یہاں آ کر قبضہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بڑی اس ترقی یافتہ دور میں اس سے زیادہ بڑی دھاندلی اور غنڈہ گردی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ دوسرا یہ اس سے قطع نظر کہ ترکی کے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ ان کے عقیدے کیا ہیں، وہ نہایت ہی بدعتی قسم کا شخص ہے، اس سے قطع نظر کہ وہ مسلمانوں کا چہیتا ہے اور بدعتیوں کا خاص طور پر تو وہ چہیتا ہے، اور اخوان المسلمین یا جماعت اسلامی کے جو لوگ ہیں وہ اسے بہت پسند کرتے ہیں. اور سعودی عرب نے موجودہ جو قیادت ہے، انہوں نے جو جماعتوں پر یہاں پر پابندی عائد کی ہے ان میں سے اخوان المسلمین یا جماعت الاسلامی اور تبلیغی جماعت بھی ان میں شامل ہو چکی ہے. تو یہاں اس بلد توحید میں، یہاں سعودی عرب میں بہت سے لوگ اپنی نظریں لگائے دانت گاڑے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول آئے تو یہاں پر جناب جشن عید میلاد النبی منایا جائے. حالانکہ ایسا انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا. یہ آپ ترکی ہی میں ہی دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ جمہوریت اسلامی مملکت پاکستان میں ہی دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ سعودی عرب کو اللہ رب العالمین ان بدعات سے محفوظ رکھے، اور یہ انشاءاللہ تعالی نہیں ہونے والا. کیوں؟ کیونکہ یہاں حکومت جو یہاں کے خادم الحرمین شریفین ہیں، جو اس ملک کے سربراہ ہیں، وہ اللہ کے فضل و کرم سے موحد ہے. یہاں کسی داتا کا دربار نہیں ہے، یہاں کسی مزار پر چادر نہیں چڑھائی جاتی جیسے کہ آپ ترکی اور پاکستان یا ہندوستان میں دیکھتے ہوں گے. وہ تصورات اب اپنے ذہن سے آپ نکال دیجئے اور دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین اس خطے کو شرک اور بدعات سے پاک رکھے. اب میں لے کر چلتا ہوں آپ کو شیخ عبدالحلیم کی خدمت میں نے یہ سوال پیش کیا تھا، وہ کیا رہنمائی فرما رہے ہیں، غور سے سنیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. عثمانیہ دوبارہ قائم نہیں ہو سکتی، نہ قائم ہونے والی ہے، نہ انشاءاللہ اردوغان جو ہے قائم کر سکتا ہے. صحیح بات ہے. صرف بڑھ کے مارتا ہے، اور خالی جو ہے وہ ابھی کو کام کیے. پوری دنیا اسلامی دنیا کے اندر واحد ملک ہے جس میں اسرائیل کے ساتھ شروع سے تعلقات قائم ہوئے ہیں. ساری آپس میں تجارت لین دین سب کچھ چل رہا ہے، جبکہ دوسرے ملکوں کا سب کا بائیکاٹ ابھی تک چل رہا ہے. دنیا کی ہر چیز وہاں آتی ہے، اسرائیل کی وہاں آتی ہے، اسرائیل کی یہاں، ان کی وہاں جا رہی ہے، سارے کام چل رہے ہیں. خلافت عثمانیہ یہی وہ لوگ تھے جو قبر پرستی، بت پرستی اور دنیا کے اندر مسلمان دنیا کے اندر جو بت پرستی جو اور قبر پرستی پھیلانے والے تھے، یہی لوگ تھے. بتائیے. تو اس میں کوئی چیز واپس نہیں آنے والی، نہ ان کو کچھ ملنے والا. 2023 میں کچھ بھی واپس آنے والا نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ معاہدہ ختم ہو جائے گا. 100 سال کا تھا. خلافت عثمانیہ انہوں نے خود ختم کی تھی، انہوں نے ترک نے خود ختم کی تھی، تو اس لیے وہ واپس آنے والی نہیں ہے. سب ملک اپنے اپنے حیثیت سے مستقل ہیں، کوئی چیز ان کو واپس نہیں آنے والی، نہ کو ملنے والی ہے، نہ وہ صلاحیت رکھتے ہیں اتنی. وہ تو چھوٹا سا ایک علاقہ شام کے اندر، سوریا کے اندر، وہ بھی واپس نہیں لینے کی طاقت رکھتے، اتنی ان کی صلاحیت ہے. بت پرستی پھیلائیں گے ہم، جنس پرستی اور بے حیائی اور قبر پرستی پھیلائیں گے. یہ توحید والے ہیں. یہ کیسے ختم ہوگا؟ پاکستان ختم ہو جائے گا اور دوسرے بنگلہ دیش اور دوسرے ملک ختم ہو جائے گا. یہ اصل جو ہے یہ خلافت عثمانیہ کے حصے تھے. سعودی عرب یہ خلافت عثمانیہ کے قائم ختم ہونے سے پہلے ہی آزاد ہو چکا تھا. یہ سارے علاقے آزاد ہو چکے تھے. ماشاءاللہ. ان کی خلافت کی موجودگی میں ہی یہ علاقے آزاد ہو گئے تھے ان سے. تو وہ علاقے جو ان کی خلافت کے وجود کے اندر ہی آزاد ہو چکے تھے، وہ کیسے ان کو ملنے والے ہیں؟ صحیح بات. جو خلافت عثمانیہ کے ختم کرنے، کینسل کرنے کے بعد آزاد ہوئے تھے، وہ بھی نہیں آنے والے. تو یہ کیسے آئیں گے؟ پاکستان مل جائے گا ان کو. دوسرے اسلامی ملک جو سارے جو ملک ہیں وہ سارے ان کو مل جائیں گے. کوئی بھی ملک ملنے والا نہیں ہے. کوئی ایک چھوٹے سے ملک پہ قبضہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے ان کے پاس، کچھ بھی نہیں ان کے پاس. کیا پاکستان سے زیادہ طاقتور ہے؟ سعودی عرب سے زیادہ طاقتور ہے. سعودی عرب سے اگرچہ فوجی اعتبار سے جو ہے ان کا مقابلہ نہیں ہے، لیکن پاکستانی فوج سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں. کیا پاکستان کو دے دے گا؟ پاکستان کے اندر شامل ہو جائیں گے، یا کہ بنگلہ دیش ان کے ساتھ شامل ہو جائے گا، ان کو سپرد ان کے کر دیجیے گا. یہ ساری فضول چیزیں ہیں. صرف یہ ہونے والا ہے جو سمندری حدود جو ہے جس کا وہ ٹیکس لیتے تھے، تو وہ جو 100 سال سے بند ہے وہ سب ان کو ملنے لگ جائے گا. بس باقی ادھر ادھر پاؤں مارنے کی کوشش کریں گے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا. کچھ ہونے والا ہے ہی نہیں. ایک چھوٹا سا علاقہ وہ زیادہ
عراق پہ قبضہ کر لیں گے, ایران پہ قبضہ کر لیں گے, وہ جو ساتھ ان کے لگتے ہیں. تو سعودیہ تو بہت دور ہے, پہلے یہی قبضہ کریں گے, ملکوں پہ قبضہ کریں نا, پھر ہم دیکھیں گے کہ سعودیہ پہ قبضہ کرنے والا یا نہیں ہے. تو یہ سعودیہ تو پہلے ویسے ان کی خلافت کے دور میں ہی آزاد ہو گیا تھا, الحمدللہ. ختم کرنے کے بعد تو نہیں آزاد ہو, پہلے ہو گیا تھا. تو جو چیز ختم ہو چکی ہے بس صرف ان کو ایک ٹیکس ملنا شروع ہو جائے گا, اور کچھ بھی نہیں ان کو ملنے والا, کوئی ملک ان کے ساتھ ملنے والا نہیں ہے. یہ بس یہ بہت بڑا سے میں آپ کو پوسٹیں بھیجنے والا ہوں, ان کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے. آتا ترک کمال آتا ترک جو ہے اس کا عقیدہ کیا تھا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید ہے کہ بدو جو اس نے ساری دنیا کا نظام تباہ کیا, اللہ کے رسول کے بارے میں اس کی یہ بات ہے. بتائیے, یہ کہتے ہیں ہم اس کے نظریے کو, اس کے طریقے کو ہم ہمیشہ قائم اور دائم رکھیں گے, اسی پر چلیں گے, اور اس پر عہد کرتے ہیں ہر سال. اس سال بھی عہد کیا اس نے کہ آتا ترک کمال آتا ترک کے ہم چلیں گے. اب میں آپ کو پوسٹیں بھیجتا ہوں, دیکھ آپ اندازہ کر سکتے ہیں. یہ تو لوگ اسلام کو ختم کرنے والے, یہ ہم جنس پرستی کا اس کے اندر موجود ہے, وہ کرنے والے وہ, اور گندے کام کرنے والے وہ, اسلام کے مخالف کام کرنے والے یہ. اور یہ کیسے خلافت عثمانیہ جیسے زبردستی ایسے قائم کی گئی تھی. تو اللہ رب العالمین سارے اسلامی مسلمان ملکوں کی حفاظت فرمائے. ابھی آپ کو پوسٹیں بھیجتا ہوں, اندازہ کر لیں. طیب اردوغان جو جس کو لیڈر کہتے ہیں, جس کے لیے بمباران کی صرف زبانی جمع خرچ کی جا رہی ہے, صرف زبان سے یہ فتنہ بپا کیا جا رہا ہے کہ جناب سعودی عرب جو امن کا گہوارہ ہے اسے کسی طریقے سے مجروح کر سکے, اور انشاءاللہ تعالی یہ نہیں ہونے والا. آپ جیسے شیخ نے فرمایا کہ تھا ترک یہ کہا کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اس بدو کے نظریات نے, رسول جس کو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے, جس کو کفار مکہ امین اور صادق کہتے ہیں, اس آج کے دور کے خلیفۃ المسلمین کے آئیڈیل اتا ترک صاحب اس کو کہتے ہیں کہ وہ بدو کے نظریات تھے, اور ان کے نظریات ہی کو ترک کی جو حکومت ہے اس کو فروغ دیتی ہے. اور آپ اگر ترکی کا اسلام دیکھنا چاہتے ہوں تو ان کے ناموں کو ذرا آپ دیکھیے, ایک بھی نام آپ صحیح طریقے سے, آپ یقین کیجئے یہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں اس وقت کے موجودہ, ان کا نام میں صحیح طریقے سے پروناؤنس نہیں کر سکتا. آپ بھی وہاں کے نام بڑے عجیب و غریب ہیں, کیونکہ جو عربی انداز کے نام تھے ان کو ہی ختم کر دیا تھا آتا ترک نے, اور وہ ماحول جو اسلامی ماحول تھا وہ بالکل ختم کر دیا تھا. تو آپ اس توقع اور اس امید پر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب سعودی عرب پر 2023 میں ترکی راج کرے گا. یہ وہ دور چلا گیا محترم جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے. اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں, اور اللہ رب العالمین بلد التوحید کو, سعودی عرب کو شر اور فتنوں سے محفوظ رکھے, حاسدوں کی حسد اور بری نظر سے اللہ تعالیٰ اسے بچائے رکھے. اور وہ لوگ جو کہ یہاں پر بلکہ کہیں بھی شرک کے اڈے گاڑنا یا بنانا چاہتے ہیں, اللہ رب العالمین انہیں ہدایت سے نواز دے. اگر وہ ہدایت کے لائق نہیں ہے تو اللہ رب العالمین ان کی شر سے ہمیں محفوظ فرما لے اور اس دنیا کو ان سے پاک کر دے. کہ یہ آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر میں اللہ رب العالمین ہم سب کو, انسانیت کو, اس وبا اور بیماری سے نجات دلاتے ہوئے امن اور سلامتی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بہت شکریہ.